بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى ملائكته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو فخر و مباحات کرتا رہا جب سونے والا بستر پہ سوتا رہا. تمام ہدیہ درود و سلام اس سونے والے کے لیے جو سوتا رہا مصطفیٰ کی جان کی عظمت کو بڑھاتا رہا. وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عظم الله وجودنا ووجودكم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أما بعد فرش أعلى سرکار سید الشہداء پر بارگاہ صاحب الزمان میں اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہ جیسے رؤیت ہلال کی خبر یہاں آ کر ملی ہے ایسے صاحب الزمان کی زیارت کی نوید یہیں سے ملی. خدا کا بڑا احسان ہے, اس کا احسان, اس کا شکریہ کہ اس نے لاوارث نہیں چھوڑا. لاوارث اور ہوتے ان کے وارثوں اور ہوتے. اسی احترام اور اہتمام کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں اگر یہ رؤیت کا اعلان نہ ہوا ہوتا تو سرنامہ کلام میں غیر نہ ہوتا. میں نے چاند کی خبر سنی ہے تو آپ کو اس چاند کی خبر سنانا چاہتا ہوں کہ جو بستر پر لیٹ کر بھی ایسا چاند ہے, اور کیوں نہ ہو یہ چاند تو ابو طالب کا چاند ہے. اسی مناسبت سے اس رات کا خاص نام ہے. اس رات کو عربی اعتبار سے کہتے ہیں لیلۃ المبیت. لیلہ کا ترجمہ رات ہے. المبیت نکلا ہے باتا یبیت و بیتن سے, اور باتا کہتے ہیں رات گزارنے کو. عجیب بات, وہ رات جو گزاری جائے. پوری دنیا میں کوئی رات گزارے ایسی رات کسی نے کبھی نہ گزاری جیسے علی ابن ابی طالب نے گزاری.
اس کا تذکرہ بہت کم ہے. شاید آپ کو نام بھی اذہان میں اتنا محفوظ نہ ہو. اب محفوظ ہو جائے. ربیع الاول کی پہلی شب لیلۃ المبیت. اس رات میں کیا خاص بات ہوئی؟ اس رات میں جو خاص بات ہوئی ہے وہ اتنی خاص ہے کہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو کبھی کائنات میں حیات نہ رہتا. کہ جانے کائنات مصطفیٰ نہ رہتے تو کائنات بھلا کیسے رہتے. صلوات پڑھ لیں محمد. یہ رات اتنی عظیم رات ہے. اس رات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے حبیب نے 40 برس کے سن مقدس میں اعلان رسالت کیا. اعلان کیا ہے, اظہار کیا ہے. رسول بنائے نہیں گئے, رسول بتائے گئے 40 کے بعد. بنائے گئے تو کائنات سے پہلے. تو بنایا جانا اور ہے, بتایا جانا اور ہے. تو 40 پہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول جب رسالت کا اعلان فرمائے کہ بڑی مشکلات و پریشانیاں برداشت, اور ان تمام مشکلات پریشانیوں کو برداشت کیوں کرتے رہے کہ آپ کے وہ حافظ ایک گھر کے باہر ایک گھر کے اندر. باہر ہیں ابو طالب, اندر ہیں خدیجہ طاہرہ. میں کیا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ باہر والے کا نعم البدل تو مل گیا, اندر والے کی نعم البدل تاریخ نہیں بتا. لفظ نعم البدل سمجھیے گا, بدل اور ہے, نعم البدل اور ہے. تو یہ مسلسل اللہ کے رسول کی حمایت رہی 10 سال تک رسالت کے اعلان کے بعد. پھر جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو 3 سال کس مشکلات میں گزارے پیغمبر نے. اتنی مشکلات تھیں, اور دونوں کا انتقال مختصر سے وقفے کے ساتھ ہوا ہے. بعض کہتے ہیں 3 دن پہلے ایک کا انتقال, 3 دن بعد دوسری شخصیت کا انتقال. اور اللہ کے رسول نے اسی سال کو غم کا سال قرار دیا. تو مسلسل مشکلات پیغمبر کی بڑھ رہی ہیں. جب کبھی پہلے لوگ ستاتے تھے تو خدیجہ سنبھال لیتی تھی. جب خدیجہ نہ رہی تو کون سنبھالے گا؟ اب میں جملہ واپس دے رہا ہوں. اب خدا نے ایسی شخصیت کو گھر میں رکھا ہے تو نعم البدل و عنوان شریف حیات تو نہیں ہے, شفقت لیے ہوئے ام ابیہا تو ہے. ہو سکتا ہے کچھ کم یا اس سے کچھ دن زیادہ ہو. 5 برس کی شہزادی اپنے بابا کا ویسے خیال رکھتی ہے کہ جیسے خدیجہ طاہرہ رکھتی تھی نا, خدیجہ طاہرہ رکھتی تھی مگر شریک حیات بن کر, یہ رکھتی ہیں ماں بن کر. ماں بن کر انداز اور ہے, شریک حیات بن کر انداز اور ہے. اللہ ہے. تو گھر میں اب اللہ
اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو سب کو کون دھوتا ہے؟ آپ کی مشکلات کو کون شیئر کرتا ہے؟ کون تسلی دیتا ہے؟ ایک مشکلات کے بڑھتے ہوئے کافروں نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ویسے کوئی ایک قبیلہ پیغمبر کو شہید کر دے تو بنی ہاشم سے مقابلہ سخت ہو جائے گا اور کوئی بھی نبرد آزمانا ہو سکے گا۔ تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ مشترکہ ایک کام کیا جائے، اور سب نے مل کر ایک بنائی UNO، کافروں کی متحدہ جماعت بنائی، اور سب مل کر سارے قبائل سوائے قبیلے بنی ہاشم کے بالکل ایسے جیسے بت پرستی میں یہ سب ایک تھے، وہ صرف نیک تھے۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر قبیلے کا بت تھا، اگر خدا تھا تو بس بنو ہاشم کا تھا، تو ہمیں تو بنو ہاشم والا خدا ملا ہے، تمہیں کون سا ملا ہے؟ سارے قبائل متفق ہو گئے کہ سب نے مل کر پیغمبر کو شہید کر دیا تو پھر کسی ایک سے لڑنا آسان تھا بنی ہاشم کے لیے، اس سب سے کیسے لڑ پائیں گے؟ اور اگر بنو ہاشم نے قصاص کا مطالبہ کر دیا سب مل کے پیمنٹ کر دیں گے، تو یہ سوچ کر تمام کے تمام قبیلے اس سے پہلے بھی آزما چکے تھے، مگر پہلے آزمانا تھا اور انداز۔ حضرت ابو طالب کو کئی مرتبہ آفر کی گئی کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور اس کے بدلے یہ دے دیں، یہ والا بیٹا بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کے چہرے پہ جلال آیا کہ تم مجھے اپنے گھر کا لڑکا دیتے ہو کہ اسے پال لوں اور میری جان کو چاہتے تو تم قتل کر دو۔ حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے ممکن نہ تھا۔ اب ان کے بعد کے حالات اتنے سخت ہوئے کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوئے۔ الفاظ آیت کا ترجمہ کر رہا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یا تو آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مدینے سے مکے سے شہر بدر کر دیں، یقتلوک یثبتوک یخرجوک، تین جملے قتل کر دیں، قید کر دیں یا آپ کو شہر بدر کر دیں۔ یہ اپنی ترکیب لڑا رہے ہیں اور اللہ اپنا ہیلا اختیار کر رہا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے کافروں کے مکر کا جواب دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب پر وحی نازل کی کہ اب آپ نے ہجرت کرنا۔ ہجرت کرنے سے پہلے اپنے بستر کے لیے، اپنے گھر کے لیے کوئی انتظام تو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے اکیلے جانا ہے، چھپ کر جانا ہے، سب کو ساتھ لے کے جانا نہیں ہے، اس لیے آپ نے انتظام کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے تمام دوستوں میں، اپنے تمام کلمہ پڑھنے والوں میں لفظ دوست کہیں اور نکل جاتا ہے۔ دوست تو دوست کی طرح ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا کب نبی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے لفظ دوست نکال دیا۔ تمام جو مکے میں کلمہ گو مسلمان تھے اللہ کے حبیب کے سامنے سب کو جمع کیا، فرمایا کون ہے اس مشکل میں میرے بستر پہ سو؟ بعض روایات کہتی ہیں آپ نے سب کو فرمایا تھا مگر کسی نے بھی ہمت نہ دی
سب نے عذر خواہی کی. اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک کا جواب ہمیشہ تھا, میں حاضر ہوں. نہیں صرف علی کو بلایا تھا, آزمائے ہوں کو کیا آزمانا, جان بچانا سب کو آتا ہے, جان لٹانا صرف علی کو آتا ہے. آپ نے بلایا اپنے گھر کس کا, خدیجہ طاہرہ, وہاں بلایا کیونکہ آپ خدیجہ طاہرہ سے نکاح کے بعد آپ اسی گھر میں رہتے. اس کو بیت خدیجہ بھی کہا جاتا ہے, اس کو مولد فاطمہ بھی کہا جاتا ہے, اسے قوت الوحی بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے حبیب نے بلا کے فرمایا یاد یہ مشکل بڑی ہے. کیا مشکل؟ کہ حکم ہجرت آ چکا ہے اور اب مجھے جانا ہے اور آپ کو میرے بستر پہ سونا ہے. بستر پہ لیٹنا اور ہے, سونا اور ہے. اللہ کے رسول کے اس سوال کے جواب میں مولا نے ایک سوال کیا. کیا سوال ہے؟ کوئی اور ہوتا پوچھتا مجھے کیا ملے گا, کوئی اور ہوتا پوچھتا میرے ساتھ کیا ہوگا. نہ اپنے لیے پوچھا نہ اپنے جسم کے لیے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا. یا رسول اللہ سب کافر ایک طرف ہیں, میں اکیلا علی ایک طرف ہوں, کہاں سب سے مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں. بالکل اس سمجھیے جیسے سارے جھوٹے خدا ایک طرف, ایک سچا خدا ایک طرف. یہ اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے ان سارے جھوٹوں کے درمیان. اللہ کے رسول نے جب فرمایا تو سوال کیا کیا؟ سوال فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ سب آج کی رات میں ہوا ہے, آج کی رات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. کیا میرے سونے سے آپ کی جان, آپ کی جان, میں کہوں یا رسول اللہ چھوٹا بھائی ہے, بڑے بھائی تو چھوٹے بھائی کی جان بچاتے ہیں. یہ چھوٹا بھائی کیسا ہے جو اپنی جان نہیں بچا رہا, آپ کی جان بچا رہا. اللہ کے رسول نے جواب میں نعم, ہاں بالکل آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے. اب یاد رکھیں کوئی ساتھ رہے نہ رہے, کوئی ساتھ غار میں جائے نہ جائے, کسی کے جانے سے جان نہیں بچے گی. اگر جان بچے گی تو علی کے سونے سے بچے گی. اس کا سونا محمد کی جان بچا لے, اس کا جاگنا کیسا. اللہ کے رسول روانہ ہو گئے, مولا کائنات کو گھر میں چھوڑ, بستر آپ کے حوالے کیا, حکم پیغمبر ہے, سونا ہے اور تلوار کے بغیر, تلوار کے بغیر کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بستر پہ بھی ہوتا ہے سپاہی. تھوڑی تبدیلی کی ضرورت پڑے گا. ادھر اللہ کے رسول رخصت ہوئے, مولا بستر پہ لیٹے. جب کبھی بستر بدل جائے, میں اپنی مثال دیتا ہوں, تکیہ بدل جائے تو اندر سے فیلنگس آتی ہیں کچھ گڑبڑ ہے, سر بہت اونچا ہو گیا ہے یا بہت نیچے ہو گیا. کیوں؟ تکیہ بدل گیا. اگر تکیہ بدل جائے تو نیند نہیں آتی, بستر بدل جائے نیند کیسے آئے؟ الفاظ بدل دیتا ہوں. لیٹنا اختیاری عمل ہے,
نیت اختیاری عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول کا حکم اختیار میں نہیں ہے. لیٹ جائیں یہ حکم نہیں ہے، سو جائیں یہ حکم ہے. اس کا مطلب اطاعت مصطفیٰ میں میرے مولا کا مقام وہ ہے کہ اختیار سے بڑھ کر آپ نے اطاعت فرمائی ہے. سو جائیں گے، آپ لیٹ گئے، اب نیند کیسے آئے گی؟ چادر بھی اوڑھ لی. سوچتا ہوں چادر تو پوری نہ ہوگی. آپ کا قد اور تھا، پیغمبر کا قد اور تھا، تو قد کا ہی فرق ہو جاتا. ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسائے جوانی میں 5 آ جائیں اور چادر میں فرق نہ ہو، تو اگر محمد کی جگہ علی آ جائیں تو چادر میں کیسا؟ اللہ کے رسول رخصت ہوئے. ادھر پروردگار عالم نے عرش پر جبرائیل علیہ السلام کو اور میکائیل علیہ السلام کو طلب کر دیا. دونوں سے فرمایا دونوں کو بھائی بناتا، دونوں کو بھائی بناتا اور دونوں میں سے ایک کی عمر کو اضافہ کر دیتا. اب تم میں سے کوئی ہے جو اپنی عمر کا اضافی حصہ اپنے بھائی کو قربان کر دے؟ معصوم فرشتوں کے سردار ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. پروردگار ہم چاہتے ہیں تیری عبادت کریں، یعنی اپنی عمر کا حصہ اپنے لحاظ سے استعمال کریں. پروردگار نے ارشاد فرمایا تم کیسے ہو سکتے ہو؟ دیکھو دونوں کو نیچے بھیج دیا. ایک سرحانے پہنچے جبرائیل امین، ایک باطین پہنچے میکائیل علیہ السلام، اور دونوں نے مل کر مولا سے عجیب جملے کہے. مولا سو رہے تھے، فرشتے قصیدہ پڑھ رہے. کبھی میدان جہاد میں قصیدہ تھا یا بستر محمد پہ قصیدہ ہے. بخل بخل یبنا ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. من مثلک، آپ جیسا کون ہو سکتا؟ وقد یباہی اللہ بکا کرام ملائکۃ مقربین، اور خدا آپ کے ذریعے سے تمام مقربین ملائکہ پر فخر و مباہر کر رہا. اللہ دونوں کھڑے ہیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں. مولا سو رہے ہیں، قصیدہ چل رہا ہے. شب اول ربیع اول، اور اس کے اعتبار سے اللہ کے رسول جیسے ہی اپنے حجرے سے باہر نکلے تو اللہ کے رسول کے اس گھر کو چاروں طرف سے کافروں کی مشترکہ پولیس نے گھیرا ہوا تھا. تلواریں اٹھائے کھڑے، پیغمبر کو جانا ہے. اور کیجئے گا صرف 2 ہی مقام ایسے کہ جہاں اللہ کے رسول نے علی کو چھوڑا. غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں اور ہجرت کے موقع پر اپنے بستر میں. وہاں مسند پہ چھوڑا، یہاں بستر پہ چھوڑا، یہ بتانے کے لیے کہ بستر بھی علی کا ہے. میرے بعد مسند کی سلمان پڑھے محمد. باہر نکلے تو علی مولا اندر رہ گئے. اب پیغمبر کی جان بچے گی باہر والے سے نہیں، اندر والے سے بچے گی. رونے والے سے نہیں،
سونے والے سے بچے، سارے فضائل سب کے ہوں گے، مگر جان کس سے بچے گی؟ جان سونے والے سے بچے گی۔ آپ باہر نکلے، سارا خطرہ تو باہر تھا، یا رسول اللہ کیا کیا؟ خطرہ باہر ہے، سلائے اندر ہے، سلائے کام ہو رہا ہے اندر۔ کتنا اچھا ہو ساتھ میں لے آتے، تلوار نکال کے ساتھ میں سارے کافروں کو لٹا دیتے، تو قتل تو ہوتے کافر مگر فتح نہ ہوتے کافر۔ یہ فتح کی کڑیاں ہیں، کیا خبر کون سے کافر کی نسل میں کس مومن نے آنا تھا، یہاں کٹ جاتا تو وہ کیسے آتا۔ صاحب ذوالفقار کو اندر رکھا، بات کو پلٹ دیتا، وہ تراب کو دیا بستر، اور جب وہ تراب نہ تھے تو تراب کو اٹھایا ہاتھ میں۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بڑی کمال کی آیت، خدا کہتا ہے ہم نے تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ آپ نے تو آپ کو ہاتھ میں لیا، خاک کہہ دوں مٹی کہہ دوں، مٹی کہوں خاک کہوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تراب کہوں بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ تراب ہے اول مٹی۔ آدم خاک سے نہیں بنے تھے، تراب سے بنے تھے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ ہم نے اس کو بنایا مٹی سے، آدم کو بنایا، تو خاطب نے مٹی کو ہاتھ میں لیا، مثل تراب کہتا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھی اور اسے ہوا میں چھوڑ دیا، خاک کے ذرات چلے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، درمیان سے نکل گئے، کسی کو خبر ہی نہ ہوئی کون نکل گئے۔ یہ رات بھر کھڑے رہے، وہ رات بھر سوتا رہا، کون کھوتا رہا کون پاتا رہا، یہ اپنی نیند کھوتے رہے، اور محمد کی جان بچانے کا شرف پاتا رہا۔ پیغمبر چلے گئے، تفسیر کا وقت نہیں ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے اب آیت کا نزول کہتے ہیں اسی وقت ہوا جب اللہ کے رسول کے فرمانے پر مولا نے بستر پر لیٹنے کا ارادہ فرما لیا، یا راستے میں ہوا اللہ کے حبیب پر۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، امام سید سجاد، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، کہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے، پس منظر یہی واقعہ ہے، یعنی آج کی رات کی آیت اتری ہے۔ آیت کون سی؟ سورہ البقرہ، آیت نمبر 260، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں سے ایک ایسا ہے، کون ہے؟ یشری، کہ جس نے بیچ دیا، وہ بیچتا ہے نفسہو، اپنی جان کو، اس کے بدلے مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے بدلے۔ آئیے بہت مختصر کرتے ہوئے اس کو سمیٹ لوں کہ پروردگار عالم نے اس
آیت میں لفظ کو استعمال کیا اور آپ نے سنا، جا کے چیک کر لیجیے گا، آپ کو زبانی شاید یاد بھی ہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اب میں الفاظ بدل رہا، مالو ٹھیک ہے نا، نفسو، اب کیا کہا میں نے؟ مالو فرق کروں، اب کیا ہے؟ جان اور ہے، مال اور ہے۔ جان قربان کرنا اور ہے، مال قربان کرنا اور ہے۔ کیا کرے مسلمان مفسرین کی بڑی جماعت کو کہ جنہوں نے اس آیت کی صریحاً لفظ نفس کو ترجمہ مال سے بدل دیا۔ مفسرین کی ایک قابل ذکر جماعت جو کہتی نہیں یہ تو آیت صحابی رسول سہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ سہیب نے کیا کیا تھا؟ تو سہیب نے اپنا سارا مال مکے سے نکلنے سے پہلے اللہ کی راہ میں لٹا دیا تھا، اور پھر مدینے چلے ہجرت کر کے، تو یہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سوچتا بالکل ایسے ہی جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سمجھ میں نہیں آیا، بے روح ہی کرتے رہے، معراج روحانی تھی روحانی تھی روحانی، خدا عبد ہی کہتا رہا، بندے روحانی ہی کہتے رہے، خدا نفس ہو کہتا رہا، یہ مال ہو کہتے رہا۔ یہ کون سا طبقہ تھا کہ الگ موضوع، اور کیا کروں دامن وقت مجھے بار بار ہو رہا۔ اب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم بڑی تفصیل سے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، 20 جلدوں، ابھی تک اتنی تفصیل سے کسی اور نے نہیں لکھی جہاں تک میری معلومات۔ اس کی جلد نمبر 4 عربی لحاظ سے، اس میں واقعہ لکھتے ہیں ابو جعفر اسکافی سے۔ راوی کون؟ ابو جعفر اسکافی۔ کہتے ہیں حاکم شام نے سمرہ بن جندب کو پیشکش کی 1,00,000 درہم دینے کی۔ اب یہ واقعہ جو روک رہا ہوں، یہ آیت نمبر 207 اس سے پیچھے آیات میں 204 ایک آیت اور ہے سورہ بقرہ ہے، اس کی ابتدا وَمِنَ النَّاسِ مَن انگشری ہے، نفسو ہے، وَيُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَةُ الْخِصَامِ۔ یہ آیت نمبر 204۔ انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے کہ اے حبیب آپ کو دنیاوی اعتبار سے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، جبکہ خدا اس کے دل کی گواہی دیتا، خدا اس کے دل کی گواہی دیتا کہ وہ پکا بدترین دشمن ہے، وَهُوَ عَلَةُ الْخِصَامِ۔ آیت نمبر 205 پڑھیں گے تو اور بات کھلے گی، 206 پڑھیں گے تو بات اور کھلے گی۔ چلتا ہے تو کیا کرتا ہے، گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے، بربادی کرتا ہے، فساد کرتا ہے، فتنہ برپا کرتا ہے۔ یہ کوئی آیت اس کے حوالے سے سورہ بقرہ، اور آیت نمبر 207 سے مولا کے بارے میں سمرہ بن جندب کو حاکم شام نے 1,00,000 درہم کی آفر کی، 1,00,000 درہم لے لو اور کیا کرو، آیت نمبر 204 علی کے بارے میں موڑ دو، اور 207 عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں موڑ دو۔
الفاظ پہ غور کیجیے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا خوارج سے تعلق تھا اور حاکم شام سے کچھ نہ تھا، تو یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لنکس ملا کے دیکھیے گا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ قاتل مولائے کائنات. تو حاکم شام 1 لاکھ درہم دے رہا کہ آیت نمبر 204 کو موڑ دو علی کی طرف. اللہ، آیت نمبر 207 کو موڑ دو عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف. صبرہ کہتا ہے اتنا مشکل کام ہے، پیسے کم ہیں. اتنا مشکل کام ہے، پیسے کم ہیں، ریٹ بڑھاؤ. کیا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کچھ سیاسی لوگ کہتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں کہ وہ کہتا ہے سب بکتے ہیں، قیمت الگ الگ ہوتی ہے. تو یہ آج کے دور کی سیاست ہے اور اس دور کی سیاست تھی، بکتے سب تھے، قیمت الگ الگ تھی. حاکم شام نے ڈبل کر دیا 2 لاکھ. کیا 2 لاکھ بھی کم ہے؟ جانتا ہے تو کیا لکھا ہے؟ اور 3 لاکھ بھی کم ہے. آخر ڈیل فائنل ہوئی 4 لاکھ. ڈیل فائنل ہوئی 4 لاکھ. اللہ، کہاں لے جائیں گے سب سے؟ اگر مالہ تھا، نفس تھا ہی نہیں، تو پھر کیا 4 لاکھ ضائع کیے حاکم شام؟ تھوڑا سا آپ سمجھا دیتے سلوات پڑے گا. بس علی تو گفتگو تمام ہو گئی اور 4 لاکھ میں ڈیل. کتنا بڑا ظلم ہوا. اب قرآن پڑھے گئے، دونوں آیتیں پڑھے گئے، سمجھ میں کیا آئے گا؟ 204 کس کے بارے میں اور 207 کس کے بارے میں؟ لیکن عزیزوں، آج ربیع الاول کی پہلی شب ہے، اللہ کے رسول کی تدفین ہو چکی ہے. بعض کہتے ہیں آج ہی ہوئی ہے. ربیع الاول کی پہلی شب میں ہی پیغمبر کو دفن کیا گیا. 28 صفر سے لے کر ربیع الاول کی پہلی شب تک، پیر کے دن سے لے کر بدھ کے دن گزرنے کی رات تک انتظار ہوتا رہا. شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے، مگر کوئی نہ پہنچا سوائے ان کے جو مخلصین تھے اللہ کے. عزادارو، گفتگو تمام کرتے ہوئے آپ نے گریے کی آواز بلند کی. یہ پورا زمانہ مسائل پر رہنا ہے. سوچئے گا، ایک طرف سیدہ یتیم ہے، ایک طرف قاسم یتیم ہے، ایک طرف امام تقی جواد یتیم ہے، اور چوتھی طرف وہ جملہ ہے کہ جہاں لٹا ہوا قافلہ اور مدینے میں داخل ہو رہا ہے. ربیع الاول کی 8 کو داخل نہیں ہوا ہے، ربیع الاول کی ابتدا میں داخل ہو گیا. بعض کہتے ہیں سفر کے آخر میں داخل ہو گیا، کیونکہ 3 دن بعد 20 سفر چہلم کیا. 3 دن بعد یعنی 22 سفر کو قافلہ روانہ ہوا کربلا سے مدینے. امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بشیر جا کے میرے آنے کی خبر کرو. باہر خیمہ لگا ہے مولا کا اور اندر مدینے میں بشیر مسلسل پیغام دیتا ہے. کیا پیغام دیتا ہے؟
الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ مدینے والو یا اہل یثرب لا مقام لکم، اور مدینہ رہنے کی جگہ نہ کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی بشیر نے یہ اعلان کیا گھروں کے دروازے کھلے، لوگ روتے ہوئے باہر آئے۔ اور ایسے میں جب محلے بنی ہاشم میں پہنچا ہے بشیر، تو بنی ہاشم کے دروازے کھلے اور مرد و زن دونوں روتے باہر نکل آئے۔ البتہ تاریخ کہتی ہے ایک ضعیفہ ہے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے قریب آ کے بشیر سے ذرا ناراض ہو کے پوچھتی ہیں، بشیر تم نے یہ اعلان کیا ہے، منادی کرنے والے اعلان کرتا ہے کہ حسین شہید ہو، نبی ذاتی حاصل ہو، یہ تو بتا عباس کہاں رہ گیا؟ حضرت عباس کا نام اس طرح سے لیا بغیر آداب کے، تو بشیر سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ عباس کی کوئی عزیزہ ہے، عباس کی کوئی بڑی ہے خاندان کی، اس لیے نام دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رونے والو۔ بشیر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ اے محترمہ غصہ نہ کیجئے، پہلے عباس کے بال کٹے پھر حسین کا سر کاٹا گیا، ارے پہلے عباس کو زمین سے گرایا گیا، ارے پھر نبی کی بیٹیوں کی سروں سے لائے لوٹی گئی، باجوں کو ملا زہرا۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آئے مدینہ، بہت مشکلات تھیں، یہاں تک کہ مدینے کے لوگ گھروں سے نکل کر باہر آنے لگے۔ مولا کی خدمت میں باہر مدینے کے باہر امام قیام پذیر تھے، اور ایسے میں محمد حنفیہ کی حالت خراب تھی، طبیعت بہتر نہیں تھی۔ جب شور و غل سنا، پوچھا کیسا شور ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی واپس مدینے آ گئے۔ چھپایا گیا ان سے، آپ کے بھائی مولا حسین واپس مدینے آ گئے ہیں۔ تو روکے کہتے تھے میرا بھائی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ تو لوگوں نے کہا غلاموں نے ہو سکتا ہے وہ آپ کے انتظار میں، اچھا مجھے لے کے چلو۔ غلاموں نے سہارا دیا، محمد حنفیہ کو باہر لے کر آئے۔ جیسے ہی مدینے کے بعد سیاہ پرچم دیکھے محمد حنفیہ کی چیزیں نکل گئی، بنو امیہ